اصل بات جو آپ نے آئینی شک کا بھی ذکر کیا نا، اس پہ آتے ہیں. اس میں آئین میں یہ لکھا ہوا ہے ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ڈیوالو. اس کا کیا مطلب؟ مالیاتی، انتظامی اور سیاسی اختیارات. ٹھیک ہے. اب ان کو اکیلے مجھے سمجھاؤ. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو 2001 میں جو اختیارات سونپ دیے گئے تھے مقامی حکومتوں کو، مالی، انتظامی اور سیاسی اختیارات و ذمہ داری جو سونپتی گئی تھی ان کو 2001 کے ریفارم میں، یہ جو آئینی ترامیم تھی یہ ایکچولی اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈالی گئی تھی. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ڈیوالو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے اینڈ سینٹرلائز. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم کے بعد جو بھی آپ قانون بنائیں گے آپ مزید ان کو اختیارات دے سکتے ہیں، انتظامی، سیاسی اور مالیاتی. لیکن آپ مالیاتی کا ایشو ہے نا، مگر ایک یونین کونسل، لبرٹی مارکیٹ کی یونین کونسل ہے، اس کے پاس اختیارات زیادہ ہیں ریونیو جنریٹ کرنے کے، اور ایک اس کے مقابلے میں گاؤں ہے، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ یونین کونسل کیا کرے گی؟ جی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جو پروونشل فائنانس کمیشن ہے یہ ہر یونین کونسل، تحصیل اور ضلع کے لیے ایک فارمولا دیتا ہے. وہ فارمولا ان کی پسماندگی. فارمولا آپ نے دیا؟ جی ان کی آپ نے فارمولا دیا؟ جی میں نے دیے پہلے پاکستان کے چاروں فارمولے. میں نے سندھ کا بھی، پنجاب کا بھی، بلوچستان کا بھی، اور اسی کا تو مجھے تمغہ ملا. اور آج تک وہ پروونشل فائنانس کمیشن قائم ہے، لیکن ان کو اڑا دیا گیا ہے، مطلب ان کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے. ان کا اثر نہیں رہا ہے. قانون کو بار بار تبدیل کر کے یہ سارے افسروں کی ہیرا پھیری ہے. نہیں تو وہ بالکل نظام ٹھیک تھا. ٹیل تک ہم نے ہر جگہ پہ، مستونگ تک تو پیسے پہنچا دیے تھے ہم نے. جو پروونشل فائنانس کمیشن ہے اس کا ایک سب سے بڑا اہم جو مقصد ہے، جو جز ہے اس کا، وہ اس کو کہتے ہیں ایکولائزیشن. یعنی جو پسماندہ علاقے ہیں، سن لیں ایک منٹ، وہ جو امیر علاقے ہیں ان کے جو سروس ڈیلیوری ہے وہ برابر ہو جائے. جو پروونشل فائنانس کا فارمولا بنایا گیا تھا، وہ آپ کا جو نیشنل سروے ہے، پاپولیشن سروے، اس میں ہاؤسنگ پکا، کچا اور سیمی پکا کی کیٹیگرائزیشن ہوئی ہے. اور اس کو پسماندگی کا ایک میجر لے کر کے پورے پاکستان میں آپ کے پاس ایگزیکٹ ڈیٹا تھا اس کا. تو اس کو لے کر پھر ہم نے کہا کہ اس کا یہ رینکنگ ہے، اس کو اتنے پیسے ملنے چاہیے، اور یہ اتنا پیچھے ہے، اس کو اتنے زیادہ دیں تاکہ یہ آگے آ سکے، اور کتنے سالوں میں ان کو برابر ہم نے کرنا ہے. یہ سارے فیصلے اس میں اہم جز میں تھے. تو پھر کیوں نہیں عمل ہوا؟ تو سنیں تو صحیح. تو پھر امپلیمنٹ ہوا. پھر کیا ہوا کہ جو جیسے مثلا لاہور شہر ہے، لاہور شہر کے لوگ اتنا ٹیکس نہیں دیتے جن کا ان کے اوپر خرچہ ہوتا ہے. یہ جو ماشاءاللہ ہوا میں ٹرین بنی ہوئی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ لاہور کے ٹیکسوں سے آئی ہے پیسے. تو کہاں سے آئی؟ یہ پورے صوبے کے پیسے نے ڈیٹ لیا ہے. تو حق نہیں ہے ایک اچھے شہر میں ٹرین ہونے کا؟ تو گجرانوالے کا حق نہیں ہے؟ سیالکوٹ مر گیا، فیصل آباد چلے جائے کہیں اور، کسی اور ملک کا حصہ بن جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ فیصلے کرتے ہیں، ان میں ایک بنیادی شک یہ ہوتی ہے کہ ہوز پیئنگ فار اٹ. تو ہم سارے لوگ جو ہیں پورے پنجاب کے، یعنی ساؤتھ پنجاب کے بھی لوگ جو ہیں وہ پیسے دے رہے ہیں کہ یہ اورنج ٹرین ہوا میں چل سکے. ٹھیک ہے. تو ان کی حالت کیا ہے؟ اورنج ٹرین کے خلاف؟ میں خلاف نہیں ہوں، میں برابری کے حق میں ہوں. بڑا فرق ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ایسی اورنج ٹرینیں ہر جگہ پہ چلیں؟ میں اگر یہ وقت آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ باقیوں کا پیٹ کاٹ کے آپ ان لیکن لوگ ٹیکس نہیں دیتے. ایون ایک دکاندار ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے. تو کیا کرو گے؟ دیکھیں اب آپ دو چیزیں کنفیوز نہیں، بٹ ٹیکس میں کہہ رہا ہوں جتنے بھی پیسے ہیں، ٹیکس ہوگا تو یہ چیزیں آپ کنفیوز کر رہے ہیں. جتنے بھی پیسے ہیں ان کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے صوبائی افسر کیا کہتے تھے؟ جی ایک NFC نہیں بنتا 10 سال، آپ نے یہ یونین کاؤنسل تک پروونشل فائنانس کمیشن کرا، خانہ جنگی کرنی ہے تو اس سے روپ ڈالتے تھے. پھر جب ایک منٹ کے لیے، پھر جب میں نے ان کو بنا کے دیا تو میں نے کہا یہ ہے، انہوں نے کہا یہ تو ہو سکتا ہے. میں نے کہا کرو، ہو گیا. آپ کو پتہ ہے جو لوئسٹ ٹیئر گورنمنٹ کا ہے چائنا میں، چائنا کا 55% ایکسپینڈیچر کرتا ہے. جو لوئسٹ ٹیئر ہے پاکستان میں وہ یونین کاؤنسل ہے. کین یو امیجن؟ یہ کر سکتے ہیں؟ ان کے ناک میں سے دھواں نکل آئے گا. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ان کی ساری سیاست ہی ریوڑیاں بانٹنے کی ہے. ریوڑیاں کہاں سے بانٹی جاتی ہیں؟ آپ بھی ریوڑیاں لینے والوں میں ہو؟ نہیں بالکل بھی نہیں. آپ بتائیں، میں نے لیپ ٹاپ لیا، میں نے سولر پینل لیا، میں نے ویل چیئر لیا، میں نے الیکٹرک موٹر سائیکل لیا. کون سی ریوڑی؟ ایک سیکنڈ، یہ جو چاروں باتیں آپ نے کہیں، ان میں کیا برائی ہے؟ ان میں برائی یہ ہے کہ یہ ایک وقتی طور پر اسٹیٹ کا پیسہ استعمال کر کے آپ اپنی شخصیت کو ایک سخی پیش کرنے کے لیے، اس کا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. اور اگر یہی پیسہ کیونکہ سن ایک منٹ بات سنا، سوال کا کوئی جواب تو دینا. جواب دے دیا آپ؟ نہیں دیا میں نے. کیونکہ یہی پیسہ جو ہے یہ پیداوار میں استعمال ہو سکتا تھا. ایک سیکنڈ، یہ 4 چیزوں کا نام لیا،
اور آپ نے کہا یہ اپنی شہرت کے لیے استعمال سستی شہرت، یہی کہا نا. بالکل. یہ پیسہ اگر پبلک ٹوائلٹس پہ لگ جائے، ویکسینیشن پہ لگ جائے، سڑکوں کی صفائی پہ لگ جائے، تو کیا اس چیزوں کا فائدہ نہیں ہوگا ان کو؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر یہ پیسے شاید نارووال میں اگر وہ کہیں کہ اس کو ایجوکیشن پہ لگانا ہے، تو عین ممکن ہے کہ رحیم یار خان میں وہ کہیں کہ اس پیسے کو ہم نے ہیلتھ پہ لگانا ہے. تو یہاں پر بیٹھ کے تخت لاہور پہ ہم ساروں کے لیے فیصلہ کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں وہاں پر نیچے حالات کیا ہیں. یہ چھوٹا دیکھیں، بہت سارے ملک جو ہیں فیصل آباد جتنے ہیں، پنجاب ایک بہت، پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے. آپ 4 باتیں کر رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے یہ جو موٹر سائیکل دے رہے ہیں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں جو سولر دے رہے ہیں، یہ غلط ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ، اور آپ کہتے ہیں یہ دے کے یہ اپنی چودھراہٹ ثابت کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ پیسے پبلک ٹوائلٹس پہ لگا دیں، اپنے ویکسینیشن پہ لگا دیں، سڑکوں کی صفائی، یہ لگائیں گے نا پیسے. نہیں، حکمران تو یہی ہوں گے نا. نہیں، میں کہہ رہا ہوں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب مقامی حکومتوں کا نظام جو فعال ہوگا تو پھر وہ فیصلہ اس مقام پہ ہوگا. یہی تو مقامی کہتے ہیں. اینڈ واٹ جو سوال تھا کہ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر پھر کیوں خوف زدہ ہے؟ وہ اس لیے خوف زدہ ہیں کیونکہ پاکستان میں سالہ سال عرصہ دراز سے ایک ماڈل بنا ہوا ہے پالیٹکس کا کہ آپ ڈیولپمنٹ دو اور ووٹ لو، ریوڑیاں بانٹیں اور ووٹ لو. لیکن ایک منٹ کے لیے وہ فروری 8 کو وہ مت ٹوٹ گئی ہے. دانیال، مجھے بریک لینی ہے تو میں بریک پہ جا رہا ہوں، پھر آگے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. خواتین حضرات، میں جا رہا ہوں بریک پر، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین حضرات، گفتگو ہو رہی ہے محترم دانیال عزیز سے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. کیا یہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمارے ایم این اے ایم پی اے لوکل گورنمنٹ سسٹم کا نام سنتے ہی انسیکیور ہو جاتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں. یہ سیاستدان انتخابات میں خرچ کی ہوئی رقم سسٹم سے ہی نکلوانا چاہتے ہیں. الزامات ہیں کہ ترقی کے کاموں کے فنڈ کا 35% ان نمائندوں کو ملتا ہے. آپ کو کتنا ملتا رہا؟ 35% میرے خیال میں تھوڑا سا زیادہ ہے. یہ تقریباً اگر ٹھیکیدار ان کا اپنا کوئی ہو تو پھر شاید یہ 20-25% تک پہنچ جاتے ہیں. کمیشن ملتا ہے ان کو، اس کے ذریعے سے وہ جو ہے کیا یہ بات لوگوں کی زندگی میں اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. کیا آپ یہ بات کسی عدالت میں ثابت کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. کمیشن کس طریقے سے ملتا ہے؟ بالکل، آپ بھی میرے سے ایفیڈیوٹ لے لیں. آپ ساری دنیا بچے کو پتا ہے اس میں کون سی میں بات ہے. بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. اٹس ویری سیریس میٹر. ہاں، یس، اٹس ویری سیریس میٹر. آئی کین گیو اینی ایفیڈیوٹ آن دیٹ. ہمیں معلومات ہیں، محکمہ سے پوچھ لیں آپ، وہ سارا بتائیں گے آپ کو. یہ جب آتے ہیں انگل توڑ بریگیڈ جب جاتی ہے تو وہ کیا کہتی ہے؟ محکمے کو بلا کے کہتی ہے اس کے اوپر بتاؤ کتنے کیس ہیں، تو صبح وہ کسی اور جماعت میں ہوتا ہے. آپ کا لوکل گورنمنٹ کے مستقبل کے بارے میں موقف تھا کہ پاکستان کا سیاسی طبقہ بیوروکریسی پر مکمل انحصار کرنے کی بجائے نظام کو چلانے کا طریقہ سیکھ رہا تھا. ایسے نظام سے کیوں کچھ نہیں سیکھ سکے؟ ہم تو آج بھی مکمل انحصار بیوروکریسی پہ ہی کر رہے ہیں. جی، درست بات ہے. ہم نے اس وقت کیا فیصلہ ہوا تھا، اینڈ آئی واز آف کورس پارٹ آف دیٹ ڈیسیژن میکنگ اینڈ فلی سپورٹ اینڈ ایون ٹوڈے انڈورس دیٹ. وہ دوبارہ شروع ہونا چاہیے. یہ جتنے بھی گورنمنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج تھا، چاہے وہ اس وقت جو کہلاتی تھی نیپاز، چاہے نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی تھا، ان میں ہم نے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوس تھے ان کو ان کورسوں میں جو مینڈیٹری ہوتے ہیں پروموشن کے لیے، افسروں کے لیے، 17 سے 18، 18 سے 19، 19 سے 20 مختلف درجات ہوتے ہیں اس کے، ان میں ہم نے اس مقامی حکومتوں کے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوس تھے وہ ساتھ بٹھا دیے کہ آپ بھی یہی کورس کریں گے، یہی ریسرچ کریں گے، یہی لیکچرز لیں گے، یہی یہاں پہ اسائنمنٹس کریں گے. وہ وہاں رہتے تھے افسروں کے ساتھ. تو اچھی بات ہوگی نا؟ بالکل اچھی بات تھی. اور میری بات تو سنیں نا، اس کے بعد جب ان کی جو گورننس تھی، دیکھیں وہ سفارشی نہیں تھے کہ آپ نے جا کے ڈی سی صاحب کو سفارش کرنی ہے. وہ اتھارٹی تھے، انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا ڈی سی صاحب کے لیے کہ آپ نے یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ مشورہ ہوتا تھا، کنسلٹیشن ہوتی تھی، سب کچھ تھا. لیکن اس کے بعد جو ان کے آج آپ جا کے دیکھ لیں اسمبلی میں کسی کمیٹی میں جب گفتگو ہوئے گی، جو آواز اپنی بلند کرے گا آپ کو امیجیٹلی پتہ چل جائے گا کہ یہ لوکل گورنمنٹ کا نمائندہ رہا ہے کہ نہیں رہا ہے. اس کی گفتگو ہی اور ہے. اچھا، مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ جو ہم بہت تنقید کرتے ہیں ڈپٹی کمشنر کے رول پہ، اور میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر اور چیف منسٹر کو کوئی حق نہیں ہے کہ منتخب یونین کونسلوں کو ڈیزالو کرے. لیکن میں نے یہ نوٹ کیا جب میں اسٹڈی کر رہا تھا، برطانیہ میں جو وہاں کا سسٹم ہے اس پہ
کی نگرانی بھی حکومت کرتی ہے، حکومتی افسران کرتے ہیں. بالکل. تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اس میں بھی تھا سپرویژن، یعنی جو ایک الیکٹڈ ناظم کو برطرف کرنے کے لیے صوبائی حکومت کے پاس اختیارات تھی، لیکن وجوہات بتانی پڑتی تھی. یہ نہیں کہ آپ کی شکل نہیں مجھے پسند، آپ کو میں نے فارغ کر دیا. مطلب یو ہیڈ ٹو ہیو سم بیسک ریزن سو دیٹ could then be tested in a court of law کہ یہ سچ بھی ہے کہ نہیں ہے، آنن فانن تو نہیں ہے نا. تو آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل تھا لوکل چیک اینڈ بیلنس ہو. بالکل ہے. آڈٹ کا پورا نظام دیا تھا ہم نے، یہاں تک کہ آڈٹ فیل کیوں ہوا آپ دیکھیں. بڑی مزیدار بات ہے، جب اس وقت نون لیگ کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے وہاں ویلا مچا دیا جی اتنی کرپشن ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ایکچولی آڈٹ کا پرابلم کیا تھا کہ جو ڈسٹرکٹ کاؤنسل تھی اس کی ایک الیکٹڈ اکاؤنٹس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تھی جو ضلع انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہراتی تھی کہ یہ تم نے کیا کیا آڈٹ رپورٹ پہ. اور ڈپٹی کمشنر حضرات اور جو سینئر افسران تھے وہ کہتے تھے ان کے سامنے ہم نہیں پیش ہوں گے، ہم اپنے محکمے کو جواب دیں گے، ڈپارٹمنٹل انکوائری کر لیں ہماری. یعنی they weren't willing to answer. مطلب this was the problem. the problem was not کہ لوکل گورنمنٹ کا نظام خراب تھا اور وہ لوگ مطلب لوٹ مار کر رہے تھے. آپ نے کہا کہ لوٹ مار کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ 35% افتخار کچھ کم لیتے تھے. نہیں، یہ پروونشل اور نیشنل کی بات کر رہا ہوں میں. اس وقت جو 79 والا نظام تھا اس میں بالکل یہ عادت یہ منہ خون لگایا گیا تھا باقاعدہ سوچ سمجھ کے تحت. میں نے آپ کو پہلے بتایا اس وقت کوشش ہی کی تھی کہ ان کو اتاریں اس سے. اب ایک پیکج ہے ایک شہر کے لیے اتنے بڑا ہے، اس میں کوئی نہیں لین دین ہوگا؟ بالکل اس میں ہوگا جی، بالکل ہوگا. جو ایم این اے، میں آپ کو رول آف تھم بتا دیتا ہوں کہ جو ایم این اے ایم پی اے پیسے لے کے آتا ہے وہ محکمہ امیجیٹلی اس کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جی آپ بتائیں کیا کرنا ہے آپ. اچھا، یہ پیسے سارے نیچے جاتے ہیں چپراسی سے لے کے اوپر تک؟ بالکل، اس میں پرسنٹیجز ہیں وہ طے ہیں. یعنی یاد ہے آپ کو؟ ہاں، 1% جو ہے فٹیگ رکھی ہوتی ہے ڈی سی آفس کے لیے کہ ان کو کوئی پرابلم نہ پڑ جائے. تو اسی طرح جو ڈسٹرکٹ جو ڈویژنل اکاؤنٹس آفیسر ہے اس کے کوئی 3% ہوتے ہیں، کوئی محکمے کے کوئی 2-4% ہوتے ہیں، اسی طرح سے ٹھیکیدار کے کوئی 10-12% ہوتے ہیں، اور جو الیکٹڈ ریپرزینٹیو پیسے لے کے آتا ہے اس کے بھی کوئی تقریباً کوئی 15% ہوتے ہیں، 10% ہوتے ہیں، ڈپینڈنگ کہ وہ کتنا طاقتور ہے اور کیا چاہتا ہے وہ. تو اس طرح سے پورے یہ سارا اس میں سے 65% تو ابتدا سے ہی نکالے گئے ہیں. تو بننا خاک ہے وہ، اسی لیے تو ایک بارش کے بعد کھڈے پڑ جاتے ہیں سارے.